بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات معنی الگ الگ جدا جدا حروف۔ الف سے یہ تک حروف تجوید ٹوٹل 29 حروف ہے۔ یہ کل حروف ہے۔ مفردات کی یہ 29 حروف ہے، پھر 3 حصے پہ تقسیم ہے۔ جیسے الف مفرد ہے، با تا ثا جیم یہ مفردات ہے۔ الف سے یہ تک کل 29 حروف ہے۔ ان 29 حروفوں کو حروف تجویدی کہتے ہیں، اور نمبر 4 دو حرفی حروف 12 ہے۔ با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا۔ ان حروفوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 3 حرفی حروف 16 ہے۔ الف جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو۔ الف کے علاوہ ان حروفوں کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ حروف قرآن پاک کے ہر جگہ موجود ہے، سو ان کو تختی نمبر 1 یعنی قاعدے میں یہ شکل دی ہے کہ قاعدے میں جب بچہ شروع سے پڑھتا ہے تختی نمبر 1 پڑھتا ہے تو ان حروفوں کا ترتیب یہ ہے کہ جو 2 حرفی حروف ہے وہ 12 ہے جو بیان کر دیا، وہ 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور 3 حرفی حروف 16 ہے الف کے علاوہ۔ باقی ان حروفوں کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے جیم 3 الف کی مقدار کھینچا، دال 3 الف کی مقدار کھینچا۔ الف کے نمبر 6 4 حرفی حروف حمزہ ہے جو ان شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ حمزہ کا ایک اپنا شکل تو یہ ہے، اور دوسرا اگر الف کے اوپر کوئی حرکات جزم وغیرہ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور یعنی زبر آ جائے تو حمزہ ہے، زیر آ جائے تو حمزہ ہے، پیش آ جائے تو حمزہ ہے، اور جزم آ جائے تو حمزہ ہے، یعنی یہ شکل حمزہ کی ہے۔ الف کے اوپر حرکات جزم ہجوں میں سے جو بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور باقی بغیر حرکات کے وہ الف ہی ہوتا ہے۔ دوسرا پیج میں کچھ اہم حروف ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب حروف حلقی نمبر 1 حروف حلقی 6 ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ حروف حلقی شش بدائے خوش ادا حمزہ ہا عین ہا غین خا، اس کو ایک شعر کی شکل میں بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ حروف حلقی 6 ہے، وہ یہ ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی ہے۔ حروف حلقی کے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اب اس کے نیچے آتے ہیں نمبر 2 حروف قلقلہ قطب جد، یعنی 5 ہے۔ قاف طا با جیم دال، یہ قطب جد جہاں قلقلہ ہوتا ہے، جبکہ ساکن ہو جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، اور ایک الگ ویڈیو یعنی اس کی جتنی بھی تفصیل ہے وہ شیئر کریں گے۔ نمبر 3 حروف ادغام 6 ہے۔ یرملون یعنی یا را میم لام واو نون، یرملون جن کا مجموعہ یرملون ہے، یعنی یہ 6 حروف یا را میم لام واو نون یہ حروف ادغام ہے۔ اچھا نمبر 4 پہ آتے ہیں حروف مستعلیہ 7 ہے۔ خا صاد ضاد غین
طا قاف ضا، جن کا مجموعہ خضا ضاعتن قز ہے۔ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو تجوید کے ساتھ بنائیں گے۔ اب آتے ہیں نیچے نرمی والے حروف۔ نمبر 5 نرمی والے حروف 3 ہیں، ثا، ذال، وا، جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ قاعدے کی وہ بتا رہے ہیں کہ الف اور یہ چیزیں، الف سے یہ طے کہ حروف کس طرح ہے اور یہ کیا کیا اپنا حروف اپنا حیثیت رکھتا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، تقریباً کئی جگہوں میں وہ اپنا اپنا حیثیت مختلف طریقوں سے رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں نرمی والے حروف، تو ہم نے پڑھ لیا ثا، ذال، طا، جو وہ حروف ہے جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سختی سے اس کو قطعاً ادا نہیں کرنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ نمبر 6 سیٹی والے حروف، یعنی جو سیٹی سے ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک تجوید والی ویڈیو بنائیں گے، جس کے ہم ایک ایک زبان کی جو اجزاء جہاں سے ملتی ہے یا جس طرح وہ ادا ہوتا ہے منہ کے لحاظ سے، ہم اس پہ ایک ویڈیو خاص بنائیں گے۔ سیٹی والے حروف یعنی جس کے شروع میں سیٹی کا آواز آئے، زا، سین، صاد۔ اچھا، نمبر 7 حروف اخفا 15 ہے، حروف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اچھا، یہ تھی تختی نمبر 1 کا خلاصہ، یعنی حروف تہجی 29 حروفوں کا خلاصہ۔ اس میں ہم نے بظاہر تو آسانی سے بتا دیا، لیکن اس کے اوپر ایک خصوصی ویڈیو بنائیں گے، ایک بڑی ویڈیو بنائیں گے، چھوٹی ویڈیو بھی بنائیں گے، صرف اس لیے کہ یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو قرآن پاک کی مین بنیاد ہے، الف سے لے کر یا تک ہے، اس کو صرف یاد نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کو آپ صرف یاد کریں گے تو قرآن تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو ان حروفوں کو تجوید سے سیکھنا ہے۔ اچھا، تجوید کے اوپر الف کہاں سے ادا ہوتی ہے، با کہاں سے ادا ہوتی ہے، تا کہاں سے ادا ہوتی ہے، ثا کہاں سے ادا ہوتی ہے، تو اسی لحاظ سے نا ہم اس کے اوپر ایک ایک حروف کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اب سب تو ایک دن میں نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہر دن ہم الگ کچھ بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ دے۔ تو اس لیے سب سے پہلے الف سے یا تک، الف سے یا تک اس کی تجوید سیکھے، ان کی تلفظ سیکھے، اور جس طرح وہ ادا کرتے اس کوشش کرے کہ آپ بھی اس طرح ادا کرو، پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا، اور آپ آگے کسی اور کے سامنے بھی پڑھ سکیں گے۔ والسلام، دعاؤں کا طلبگار محمد داؤد برکی۔